جس طرح بھی ہوا وہ خود بھی رؤف حسن صاحب آپ کو بتائیں گے، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ سوچ نہیں کی، گو کہ میں ناراض ہو رہا تھا کہ آپ کو فل فور وہ بھی رپورٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ بچ بچاؤ پرسوں ہو گیا، پر کل جو قاتلانہ حملہ ہوا اور جس کی ویڈیو فوٹیجز آپ نے دیکھی، یہ رب العزت نے رؤف حسن صاحب کو ایک دوسری زندگی دی ہے۔ جنہوں نے مارنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ ایک بلیڈ اٹیک، یہ اشارہ کاٹنے کی تھی، دوسرا آپ نے ان کے چہرے پہ یا آپ وہ کٹ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے، وہ ایک چھری نما اور شارپ ایجڈ ویپن جس کو کہتے ہیں، تیز دھار والے آلہ کے ساتھ ان کا پورا یہ سائڈ جو ہے وہ انہوں نے چیر ڈالی۔ اور یہاں پہ آپ ساتھیوں کو یہ میں بتانا چلوں، اور یہاں پہ آپ کے ساتھی جو ڈاکٹرز بھی ہمارے ہیں خاندانوں میں یا باقی بھی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کا سارا نرو سسٹم ادھر سے ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اس کے بعد جس بہادری کے ساتھ میرے بڑے بھائی رؤف حسن صاحب نے ساری چیز کو ٹیکل کیا، رات تک پیمز میں جا کے رپورٹ درج کرانا، میڈیکل لیگل رپورٹ ہوئی اور ایف آئی آر کے لیے پولیس آئی۔ یہاں پہ پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے خواتین و حضرات، جو میں نے آپ کو حادثہ بتایا وہ ہو گیا، پر ایشو جب آتا ہے جس کے اوپر پھر ہم لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، جس کے اوپر پھر ہم لوگ کہتے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ خلا میں تو باقی ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ خلائی مخلوق کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، ہمیں تو زمین پہ وہ نظر آ جاتی ہے۔ سو لہٰذا ایف آئی آر جو لانچ ہوئی ہے اس پہ باقاعدہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں رؤف حسن صاحب نے واضح طور پہ لکھی، واضح طور پہ بتایا۔ پر جو ایف آئی آر لانچ کی ہے اسلام آباد پولیس نے، اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں۔ وہ ایک کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے اسلام آباد پولیس کی، اور وہ شہنشاہ محرر صاحب جنہوں نے وہ لکھی ہے، وہ کس کے کہنے پہ لکھی ہے، وہ کس کے پریشر پہ لکھی ہے، وہ ہمیں سامنے لائیں۔ اس ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ دہشت گردی نہیں تھی اور کیا تھی کہ ایک شخص کو آپ ٹریک کر رہے ہیں، اس کو ٹریس کر رہے ہیں، نہ ان کا بٹوا لیا گیا، نہ موبائل فون چھینا گیا، نہ کوئی اور چیز چھینی گئی، سیدھا ایک قاتلانہ حملہ، ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ لپٹی لپائی کر کے اس ایف آئی آر کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ کیسز جوڈیشل، یہ رؤف حسن صاحب کا کیس، میرے بڑے بھائی کا کیس، اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہوں، اور یہ جوڈیشل کمیشن فل فور بننا چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو 6 ججز کا خط تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف، جہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان ججز کے خاندان کے ممبران کو ایجنسیز کے لوگوں نے، اور انہوں نے نام لکھ کے کہا کہ ایسا ہے کہ لوگوں نے جا کے ان کو زدوکوب کرنے کی کوشش کی، تو یہ وبا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ اور بحیثیت اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی پاکستان اور بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، میں پاکستان قوم کو اور اپنے سارے ساتھیوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی، اور یہ میں میسج دے رہا ہوں اپنے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، کہ ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پرامن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے، اور اس کا ڈائریکٹ جو ہوگا
जो प्रेशर पड़ेगा वो इस वक्त की जो करप्ट फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो बैसाखियों पे आया हुआ शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, इनके ऊपर होगा। ये मैं बावर कराना चाहता हूं और ये हम लोग इनिशिएट कर लेंगे। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून और आकाइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे कोई किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। सरमायाकारी नहीं होगी, मुल्क का निज़ाम नहीं चलेगा। और आप उसकी जिंदा मिसाल इस वक्त पूरे मुल्क में देख रहे हैं। पाकिस्तान में लाकानूनियत है। इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस का रिकॉर्ड, अंग्रेजी में उसको डिजमल कहते हैं, यानी कि आदमी उसको 0+0+0 ही कह सकता है। लाकानूनियत बढ़ रही है। पुलिस के लोग, इस्लामाबाद पुलिस के लोग, मुख्तलिफ थानों के लोग जो हैं वो जाके चौकियों पे या नाकाबंदियों पे बैठ के वहां पे रिश्वत इकट्ठे करने में लगे हैं, ना कि वो इस तरह के वारदातों का रोकथाम करें। और ये दिन दिहाड़े वारदात हुई थी। वो हमारी ये भी डिमांड है कि वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहां पे है। जिस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे ये लोग लगते हैं तो फेशियल रिकग्निशन नादरा से करके शाम होने से पहले पहले वो टीमें उनके घरों तक पहुंच जाती हैं और उनकी खोज लग जाती है, रिंग फेंसिंग हो जाती है। तो अभी 24 घंटे के हो रहे हैं, तो अभी तक उन लोगों की खोज उन्हीं टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं की गई जिसके जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और लीडर्स को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ गलत केसेस जो हैं वो दायर किए गए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू रऊफ हसन साहब। उमर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका जी।